بھارت کے 5 طیارے گرانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کو سلام، قوم کو مبارکباد دی۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو اپنے رفال طیاروں پر بہت ناز تھا۔ پاک فضائیہ کے عقاب جھپٹے اور آنن فانن 3 رفال طیاروں سمیت 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا۔ کل کے کیے گئے حملے میں بھارت کے 80 جہاز شریک تھے۔ ہم نے احتیاط سے کام لیا، ورنہ بھارت کے 5 کے بجائے 10 طیارے گرتے۔ جو کہتے تھے پاکستانی روایتی جنگ میں پیچھے ہے، ان کا کل رات ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کو بھی بات چیت کی پیشکش کی، کہا کہ اپوزیشن کے ساتھیوں سے اپنے چیمبر میں ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر دنیا کو پیغام دینا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی اور معصوم شہریوں پر بھارتی حملے کا جواب دینے کا مکمل اختیار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ معصوم عوام پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق دفاع کا حق حاصل ہے۔ اپنی پسند کے وقت، جگہ اور طریقے سے معصوم شہریوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ بھارت کا پاکستان پر حملہ، پاکستان کا بروقت اور مؤثر جواب۔ رات کی تاریکی میں میزائل حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارتی جارحیت پر بریفنگ میں DG ISPR نے خبردار کیا کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب اپنے منتخب وقت، مقام اور طریقے سے دیا جائے گا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں برنالہ، شکر گڑھ اور کوٹلی سیکٹر میں بھارتی ڈرون اور متعدد کوڈ کاپٹر بھی تباہ۔ LOC پر بھی بھارتی اشتعال انگیزی کا جواب۔ بھارتی فوج کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھارت نے LOC پر جورا، چکوٹی اور وادی لیپا سیکٹر کی چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کی۔ قطر کی پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت کے ساتھ دفاع کرے گا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے الزامات کی غیر جانبدار اور شفاف بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت نے جارحیت کا خطرناک راستہ چنا، پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر بزدلانہ حملے کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ بھارت کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ بھارت نے شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کو پامال کیا۔ پاکستان نے دشمن کو بھرپور جواب دیا، انتہائی تحمل کا مظاہرہ بھی کیا۔ ہم اپنی سلامتی پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ امریکی سفارت خانے نے پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی شہریوں کو پاک بھارت سرحد اور LOC کے قریبی علاقوں میں سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان UN چارٹر کے تحت بھارت کے حملے کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ پاکستان حملے کا جواب اپنی مرضی کے مقام اور طریقے سے دے گا۔ برطانوی میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی تحقیقات کی پیشکش ٹھکرا کر شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستانی افواج نے بروقت اور بہادری سے بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ اپنے دفاع میں بھارت کے 5 طیارے مار گرائے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات بھارتی فضائیہ کے 75 سے 80 طیاروں نے پاکستان پر حملے میں حصہ لیا۔ پاکستان نے تحمل سے کام لیا اور صرف ان جہازوں کو نشانہ بنایا جنہوں نے حملہ کیا۔ ہم نے بھارت کے 5 جنگی طیارے اور 2 ڈرونز گرائے۔ پاکستان ایئر فورس کو حملے کی ہدایت ہوتی تو نتائج کچھ اور ہوتے۔
بھارت کا پاکستان پر حملہ، پاکستان کا بر وقت اور مؤثر جواب۔ رات کی تاریکی میں میزائل حملوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے بھارت کے 5 جنگی طیارے مار گرائے۔ بھارتی جارحیت پر بریفنگ میں ڈی جی ISPR نے خبردار کیا کہ پاکستان نے صرف اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ بھارتی جارحیت کا جواب اپنے منتخب وقت، مقام اور طریقے سے دیا جائے گا۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں برنالہ، شکر گڑھ اور کوٹلی سیکٹر میں بھارتی ڈرون اور متعدد کوڈ کاپٹر بھی تباہ کر دیے۔ LOC پر بھی بھارتی اشتعال انگیزی کا جواب۔ بھارتی فوج کا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور ایک بٹالین ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد پوسٹیں تباہ کر دی گئیں۔ بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھارت نے LOC پر جورا، چکوٹی اور وادی لیپا سیکٹر کی چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈا لہرا کر شکست تسلیم کر لی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت کے حملے کو افسوسناک قرار دے دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان بھارت کے قومی سلامتی کے مشیروں سے بات کی ہے اور زور دیا ہے کہ رابطے کے ذرائع کھلے رکھیں، کشیدگی سے گریز کریں۔ برطانوی وزیر تجارت کی پاکستان بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے مدد کی پیشکش۔ چین نے بھارتی جارحیت کو افسوسناک قرار دے دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان امن و استحکام کے وسیع تر مفاد کے لیے کام کریں۔ ترکی کی پاکستان میں شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی مذمت۔ ترجمان ترک وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کے حملے نے ایک مکمل جنگ کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ فرانس کا پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ۔ جاپان اور روس کا پاکستان بھارت کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات کا بھارت اور پاکستان سے کشیدگی سے گریز کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ کی پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ بھارتی جارحیت پر ملک کی سیاسی قیادت کا بھرپور رد عمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ شہداء کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بھارتی جارحیت کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ مریم نواز کا پاک فضائیہ کو خراج تحسین، کہا دنیا پر واضح کر دیا کہ ملکی دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بھارت جب بھی حملہ کرے گا اسے بھرپور جواب ملے گا۔ MQM کے خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کی امن پالیسیوں کو بھارت نے کمزوری سمجھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ زعیم الرحمان نے کہا ہے کہ بھارت نے سویلینز پر حملہ کر کے گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا۔ ہماری مسلح افواج نے منہ توڑ اور ذمہ دارانہ جواب دیا ہے۔ جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ بھارت نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا، بچے، بوڑھوں، خواتین کو ٹارگٹ کیا۔ بھارت کی کارروائی بین الاقوامی دہشت گردی میں آتی ہے۔ پاکستان نے ابھی صرف حق کے دفاع استعمال کیا ہے۔ بھارت کو بزدلانہ کارروائی کا بھرپور جواب ملے گا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ بھارت نے رات کے اندھیرے میں شرمناک کارروائی کی۔ پاک فوج نے مودی کے پاگل پن کا مناسب جواب دیا، کسی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا۔ بھارتی حملے میں شہید پاکستانیوں کی نماز جنازہ بھاولپور اور مرید میں شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظفر آباد میں بھی بھارتی حملوں میں شہید 80 سالہ محمد یعقوب اور نکیال میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے شہید بہن بھائی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آزاد کشمیر حکومت کے وزراء، اراکین اسمبلی، اعلیٰ سول و عسکری حکام نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد شہریوں کی بھارت کے خلاف کالج گراؤنڈ سے پڑاوا چوک تک ریلی۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا۔ سرحدی کشیدگی کے پیش نظر کراچی اور لاہور کے درمیان کچھ روٹس کو شہری ہوا بازی کے لیے بند کیا گیا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے نئے نوٹم کے مطابق فضائی حدود کے روٹس 24 گھنٹے کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ علاقائی صورتحال کے پیش نظر مسافر اپنی متعلقہ ایئر لائن سے رابطے میں رہیں۔ گزشتہ رات آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر اسپیس کو 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا۔ امریکی
امریکی سفارت خانے نے پاکستان میں موجود امریکی شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا. امریکی سفارت خانے کے مطابق بھارت کے پاکستان میں فوجی حملوں کے بعد صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے. امریکی شہری پاک بھارت سرحد اور LOC کے قریبی علاقوں میں سفر نہ کریں. پاکستانی فوج کے زیر استعمال جنگی لڑاکا طیارے JF-17 اور J-10C بنانے والی چینی طیارہ ساز کمپنی چینگ ڈوئر کرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت میں 18.18% اضافہ. تجزیہ کاروں کے مطابق شیئرز کی قیمت میں اضافہ پاک فضائیہ کی جانب سے ان طیاروں سے بھارتی طیاروں کو گرائے جانے کے بعد ہوا. دفاعی ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر سرمایہ کاروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو سراہا ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت کی فوج کے زیر استعمال فرانسیسی رفال طیارہ بنانے والی کمپنی کے شیئرز تنزل کا شکار ہے. امریکی کانگریس کی خارجہ کمیٹی کے رکن بریٹ شیرمن نے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کو مسلح تصادم اور کشیدگی میں اضافے سے گریز کرنا چاہیے. بھارت نے دنیا کو پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت فراہم نہیں کیے. بریٹ شیرمن نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی دونوں ممالک سے کشیدگی نہ بڑھانے کی اپیل کی ہے.